آج کی یہ ماہانہ محفل جیلانی جو کہ بعنوان فاروق اعظم کانفرنس اور پیغام کربلا کانفرنس کے حوالے سے منعقد پذیر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ دنیا میں آج مجھ سمیت ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم کسی بڑے افسر کے سامنے، کسی بڑے شخصیت کے سامنے برابر میں کھڑے ہوں تو لوگ ہمیں دیکھ کر یہ کہیں کہ ہمارے ان سے تعلقات ہیں، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام، ان کی امتیں موجود ہوں گی، نفسا نفسی کا دور ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا اور بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب کام بس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، اور حاضری کی جو تمنا ہے تو درود پڑھو۔ میں نے آپ کے سامنے دو مختلف مقامات سے قرآن عظیم کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا یہاں پر آنا بیٹھنا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا، شہدائے کرب و بلا کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان ہستیوں کے صدقے میں ہم سب کی بلا حساب و کتاب نہ صرف بخشش فرمائے بلکہ ان کے دربار کی حاضریاں بھی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پہلی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں، اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، وہ لوگ زندہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، اسلام کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، دین کے نام پہ اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں، وہ اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں، بلکہ رب کریم انہیں قبر میں بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ دوسری جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ دنیا میں جسے ملا، جتنا ملا، جب ملا، جہاں ملا، سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ملا۔ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صداقت ملی، یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صدقہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدالت ملی، یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صدقہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخاوت ملی، شرم و حیا ملی، تو یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صدقہ۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شجاعت ملی، یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صدقہ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا مرتبہ اعلیٰ مرتبے پر فائد ہوئے، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صدقہ۔ اور کہنے دیجئے کہ اگر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولایت کی سرداری ملی تو یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صدقہ۔ ہر دور میں جسے ملا، جب ملا، جہاں ملا، سب آقا کریم کا صدقہ ملا۔ اللہ نے دنیا میں جسے عطا کیا، جتنا عطا کیا، جب عطا کیا، سب حضور کے صدقے، حضور کے وسیلے سے عطا فرمایا۔ کہ اللہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلیں۔ یہ آقا کریم کی ذات ہے۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسے ایک مرتبہ خیرات دے دے اسے زندگی بھر کبھی مانگنا نہیں پڑتا۔ اب دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ سیدنا عمر، میں اور آپ مرید ہیں، میں اور آپ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم ساری عمر یہ بات کہتے رہیں کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مرتبہ جب بلند ہوتا ہے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ یہ میرا غلام ہے۔ ہم سب مرید سے تعلق رکھتے ہیں لیکن قربان جائیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، ان کی شخصیت پر، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، یا رب کریم یا تو عمر بن حشام مجھے دے دے دین کی مدد کے لیے، یا عمر بن خطاب دے دے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جو خواہش تھی کہ عمر بن خطاب اگر دین اسلام کے اندر داخل ہو جائیں تو دین کو بڑی تقویت مل جائے گی، دین کو بڑی طاقت مل جائے گی، بڑے بڑے کفار کے سردار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاہ و جلال سے خوف سے پیچھے ہٹ جائیں گے، دین مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کے لیے مختص کر دیا۔ آپ اسلام قبول کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، کیا ہمارا دین حق پر نہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین حق پر ہے۔ فرمایا کیا ہم صحیح نہیں؟ فرمایا ہم بھی صحیح ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، ایک حکمت عملی کے تحت دین کی تبلیغ چھپ کر کی جاتی ہے، اذان چھپ کر دی جاتی ہے، سرعام اس کی تبلیغ نہیں کی جاتی کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، کفار کی تعداد زیادہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ اب عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، آج سے دین کی تبلیغ بھی سرعام ہوگی، آج سے اذان بھی سرعام دی جائے گی۔ آپ نے کھڑے ہو کر تلوار کو رکھ کر دکھا کر ارشاد فرمایا، آ جاؤ، اگر کسی کو اپنے بچے یتیم کرانے ہوں تو عمر اس کے لیے تیار کھڑا ہے، اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو تو عمر اس کے لیے تیار کھڑا ہے۔ آج سے دین کی تبلیغ سرعام ہوگی، اذان سرعام دی جائے گی، وہ دین ہے اور آج کا دین ہے، دین کی تبلیغ سرعام کی جاتی ہے، اذان سرعام دی جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ آج دین کو جو آزادی میسر ہے وہ کوئی کتابوں کی باتوں سے میسر نہیں بلکہ شہداء کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ ان صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے، ان دین اسلام کے سپاہیوں نے جامِ شہادت نوش کر کر اپنی جانوں کے نذرانے دے کر آج دین کو ہمارے درمیان باقی رکھا ہوا ہے۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دنیا کی کل آبادی کو ملا لیں، دنیا کا کل زمین کا رقبہ ملائیں تو 5.10 ملین ہوتا ہے، 5.10 ملین ہوتا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ یعنی 2 ملین .20 کے مالک تھے، خلیفہ تھے، وقت کے حاکم تھے۔ دنیا میں 7 بر اعظم ہیں لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت 3 بر اعظم پر آپ حکومت کرتے تھے۔ آپ کا جاہ و جلال اتنا تھا کہ یمن سے ایک نوجوان عورت زیورات سے لدی ہوئی مدینہ منورہ پہنچ گئی، نہ اس کے کسی زیورات کو کسی نے دیکھا، نہ اس کی طرف کسی نے منہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا یہ عمر فاروق کی حکومت ہے، یہاں کوئی کسی کی دولت کو نہیں دیکھتا، ان کا عدل و انصاف اتنا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی سرزمین پر تھے، زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عصا زمین پر مارا، ارشاد فرمایا اے زمین تو کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر تجھ پر عدل نہیں کرتا؟ تاریخ لکھتی ہے اس دن کے بعد سے لے کے آج تک مدینے کی سرزمین پر کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ پتہ چلا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوتے ہیں، جو عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، جو حضور کی غلامی میں زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہوئے حکمرانی کا تاج سر پر رکھتے ہیں، زمین بھی ان کے تابع ہوتی ہے، پہاڑ بھی ان کے تابع ہوتے ہیں، دریا بھی ان کے تابع ہوتے ہیں، انسان بھی ان کے تابع ہوتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ سب نے سنا ہوگا کہ دریائے نیل ہر سال ایک نوجوان لڑکی کی بھیٹ مانگتا ہے، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے جب آپ نے فرمایا یہ غلط ہے، آپ نے اپنا رکا لکھ کر دیا،
ارے آپ کا جانا بہت دور کی بات ہے، آپ کا کہنا بہت دور کی بات ہے، آپ صرف دریا نیل کے نام ایک رکا لکھ کر دیتے ہیں کہ اے دریا نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں، لیکن اگر تو رب کے حکم سے بہتا ہے تو عمر تجھے یہ کہتا ہے تو اس روانی سے بہتا رہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ دریا نیل جس روانی سے بہتا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کے بعد اس سے زیادہ تیزی سے روانی سے بہرا، قیامت تک ایسے بہتا رہے گا۔ صرف ان کی زمین پر حکومت نہیں تھی، دریاؤں پر بھی حکومت کرتے تھے، اس لیے کہ وہ عدل و انصاف کا پیکر تھے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، جنہیں وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں 70 بار سے زائد جاگتے کی حالت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہو، ان کی شان کیا ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن عظیم کے اندر تقریباً 20 آیات مبارکہ ایسی ہیں جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے شان اور ان کے موافق میں اتری ہیں۔ کون سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہ آپ رات کو بھیس بدل کر مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہیں کہ کوئی میری رعایا میں بھوکا تو نہیں سوتا، کوئی کسی کے گھر میں ایسا تو نہیں کہ راشن نہ ہو اور وہ بھوکا سو گیا ہو۔ آپ رات کو گلیوں میں گھوم رہے ہیں، ایک گھر سے بچوں کی رونے کی آواز آتی ہے، آپ دروازہ بجا کر پوچھتے ہیں وقت کے خلیفہ ہیں۔ آج تو اگر ایک منسٹر کوئی بن جائے، ایک وزیر بن جائے تو وہ پروٹوکول اور گاڑیوں سے، اپنے بنگلوں سے، ایسیوں سے نکلنا گوارا نہیں کرتا، لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو 22 لاکھ مربع گز میل کے مالک ہیں، جن کی حکمرانی 3 بر اعظم پر ہے، مگر سادگی کا عالم یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں بھیس بدل کر گلیوں میں گھومتے ہیں۔ بڑھیا کہتی ہے کہ گھر سے رونے کی آواز اس لیے آتی ہے کہ 3 دن سے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، بچے بھوک سے رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا دیگچی میں کیا پک رہا ہے، کیا ابل رہا ہے؟ آگ تو جل رہی ہے۔ کہنے لگی آگ اس لیے جلا کر رکھی ہے بچوں کو تسلی ہو جائے کہ کچھ پک جائے گا تو تھوڑی دیر میں کھا کر سو جائیں گے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ اس بڑھیا کے گھر سے نکلے، بیت المال گئے، بیت المال سے راشن کا تھیلا بھرا، بوری بھرنے کے بعد اپنے کاندھوں پر لاد لی۔ قربان جائیں آپ کی عظمت پر، جب بوری لاد کر نکلنے لگے غلام آگے آ کر کھڑا ہو گیا، عرض کی حضور آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفہ ہیں، آپ یہ بوری اٹھا کر کہاں لے جائیں گے راشن کی؟ میں کس لیے حاضر ہوں، میں اس بوری کو اٹھا کر لے جاتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا اے غلام آج تو میرا بوجھ اٹھا لے گا، کل قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ آپ اپنے کاندھوں پر بوری لاد کر اس بڑھیا کے گھر جا کر اس کو راشن دیتے ہیں، اپنے سامنے بیٹھ کر راشن پکوانے کے بعد، بچوں کو کھانا کھلانے کے بعد جب اجازت چاہتے ہیں تو وہ بڑھیا کہتی ہے کہ ارے عمر کو وقت کا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر وقت کا خلیفہ ہونا چاہیے تھا تو تجھے ہونا چاہیے تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اے بڑھیا رب کی بارگاہ میں شکایت نہ کرنا، جسے تو عمر کا ہونے کی بات کر رہی ہے وہ عمر میں ہی مجھے معاف کر دینا کہ بے خبری رہی کہ تیرے گھر 3 دن فاقہ کشی رہی۔ ارے جن کے گھر میں 3 دن فاقہ کشی ہو، وقت کے خلیفہ، وقت کے حاکم اس کے گھر جا کر راشن خود دے کر آ جائیں، کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے ایسے حاکم؟ جب ایسے حاکم تھے تو دریا نیل بھی ان کا کہنا مانتا تھا۔ ارے جب ایسے حاکم تھے تو راستے میں جب کوئی عورت، ایک غلام عورت تیل لے کر جا رہی ہو، زمین پر گر جائے، زمین تیل پی جائے اور رو رہی ہو کہ میں اپنی مالکن کو کیا جواب دوں گی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا کیوں روتی ہے؟ کہتی ہے میرا تیل زمین پر گر گیا، تیل زمین نے چوس لیا، میں گھر جاؤں گی مالکن ناراض ہو جائے گی۔ آپ نے زمین کو حکم دیا اے زمین عمر تجھ پر عدل کرتا ہے، پھر تو نے اس عورت کا تیل کیسے چوس لیا؟ تاریخ لکھتی ہے کہ زمین نے تیل کو واپس کر دیا۔ آپ نے فرمایا اپنا تیل بھر اور اپنی مالکن کو جا کر دیا۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا تھا۔ اگر تاریخ مسلمان اپنے لوگ عمر بن خطاب کی تعریف کریں تو کوئی کمال نہیں ہے، لیکن کفار کی طاقتیں، اسلام دشمن عناصر کہتے ہیں کہ اگر 10 سال عمر اور زندہ رہ جاتے
تو پوری دنیا پر اسلام کی حکومت ہوتی، کفر دنیا سے مٹ جاتا۔ دوسری جگہ کفر کی طاقتیں لکھتے ہیں اگر دنیا میں ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو دنیا سے کفر ختم ہو جاتا۔ کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزر جائے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بڑا لقب دے دیا، کتنی بڑی عظمت دے دی، کتنی بڑی شان بیان کر دی۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بات آئی عمر فاروق کی عظمت کی، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ عظمت و شان بیان فرمائی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ارے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی شان کے ڈنکے نہ صرف زمین پر بجتے ہیں بلکہ جب انہوں نے ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس اسلام قبول کرنے کی خوشی آسمان پر بھی منائی گئی۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جن کی سادگی کا عالم کیا ہے؟ سادگی کا عالم یہ ہے کہ آپ درخت کے سائے میں اینٹ کو بچھونا تکیہ بنا کر آرام کر رہے ہیں۔ ایک کیسر روم کا ایلچی آتا ہے پیغام لے کر، پوچھتا ہے امیر المومنین خلیفہ وقت سے ملنا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت کہیں آرام فرما رہے ہوں گے، دیکھ لو یہیں کہیں ہوں گے۔ اس نے دیکھا، دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جن کے نام سے بڑے بڑے سپاہ سالار کانپتے ہیں، جن کے سامنے کھڑے ہونے سے بڑے بڑے طاقتور لوگ گھبرا جاتے ہیں، لیکن وہ شخص اتنی سکون کی نیند، اتنی آرام کی نیند کیسی بے فکری کے ساتھ سو رہا ہے۔ بڑا حیران پریشان ہوا، سوچنے لگا یہ کیا معاملہ ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا، عرض کی حضور آپ کو اس درخت کے سائے کے نیچے ہمارے حکمراں تو، ہمارے بادشاہ تو بڑے بڑے محلات میں سوتے ہیں، وہ تو بڑے بڑے سپاہیوں کے ساتھ پہرے میں سوتے ہیں، آپ اتنے سکون سے نیند کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا یہ مصطفیٰ کریم کے دین کا کمال ہے، یہ حضور کی غلامی کا کمال ہے کہ دین کے اندر سکون ملتا ہے، اور جب انسان عدل کرتا ہے، اسلام کے نام پر چلتا ہے، اللہ سکون کی نیند بھی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا وہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اور یہ سادگی کا عالم ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک آج کے حکمراں ہیں کہ جنہیں جتنا مل جائے، جتنا لوٹ لیں، جتنا کھا لیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابھی پچھلے دنوں بلوچستان میں 150 سے زائد افراد اپنی جان کی بازی ہار گئے ان بارش اور سیلابوں کے اندر، مگر ان نااہل حکمرانوں کو، ان ظالم اور جابر حکمرانوں کو کوئی شرم و حیا نہ آئی کہ اتنے لوگ اپنی جان سے چلے گئے، سندھ میں اتنے لوگ اپنی جانوں سے چلے گئے، ان کا جواب کون دے گا؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر نہر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاس سے مر جائے تو اس کا ذمہ دار عمر ہوگا، اس کی ذمہ داری عمر پر عائد ہوگی، اس لیے کہ وقت کا خلیفہ، وقت کا حاکم عمر بن خطاب ہے۔ تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے آج دنیا کو پھر ضرورت ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چلنے والا کوئی حکمراں مل جائے جو اس دکھی، اس غموں میں گھری امت کا سہارا بن جائے، ان کے دکھوں کا ازالہ کر لے، ان کی پریشانیوں کو ختم کر دے، ان کی محرومیوں کا مداوع کر لے، ان کی ناانصافیوں کا خاتمہ کر لے۔ پھر یہ سلسلہ جب اسلام کہتے ہیں اسلام قربانی مانگتا ہے، اسلامی سال کا اختتام ہوتا ہے قربانی پر ہوتا ہے، اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے وہ بھی شہادت اور قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں 26 ذی الحج کو فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے آپ پر ابو لولو فیروز مجوسی نے خنجروں سے وار کیا، اور آپ یکم محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ کو پہلے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہوں گے۔ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، آپ کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ساتھ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا کہ آج میرے اوپر پیغمبروں کے سردار تشریف فرما ہیں، آج ایسی ایسی شخصیات مجھ پر کھڑی ہیں۔ جب جھومنے لگا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے احد تو کیوں ہلتا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں؟ یعنی پہلے ہی بتا دیا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوں گے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کیا دعا کرتے تھے؟ آج لوگوں کو موت سے ڈر لگتا ہے، آج لوگ موت کے خوف سے گن مین رکھتے ہیں، آج لوگ موت کے خوف سے بند کمروں سے نہیں نکلتے، آج لوگ موت کے خوف سے کہیں جانا پسند نہیں کرتے۔ قربان جائے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے تھے، مولا مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت نصیب فرما، اور دوسری دعا مانگتے تھے، مولا مجھے مدینے میں مدفن عطا فرما۔ اللہ نے دونوں دعاؤں کو قبول فرمایا، اللہ نے شہادت کی موت بھی نصیب فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مدینے میں مدفن بھی عطا فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا عالم یہ تھا کہ زندگی میں جب تک زندگی رہی حضور سے وفا کرتے رہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتوں کا صلہ بھی کیا دیا کہ محبتوں کا صلہ ایسے تو کون دیتا ہے، اپنے قدموں میں آقا نے سلا رکھا ہے کہ جب محبتوں کا صلہ یہ دیا، جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے تو آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہیں، پھر آپ کے پہلو میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہیں۔ محبتوں کا صلہ یہ دیا کہ دنیا میں بھی اپنے ساتھ رکھا، جب دنیا سے چلے گئے تو شہادت کی موت نصیب ہو گئی عمر بن خطاب کو، تب بھی اپنے قدموں میں آرام کے لیے سلا دیا، دنیا کو رہتی قیامت تک پیغام دے دیا کہ ابو بکر بھی میرے ہیں، عمر بھی میرا ہے، عثمان بھی میرا ہے، علی بھی میرا ہے۔ پیغام دے کر چلے گئے، صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے، اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے۔ فرمایا میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی اختیار کرو گے، جس کی راہ اختیار کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ آج لوگ کچھ صحابہ کو اچھا کہتے ہیں، کچھ اہل بیت کو اچھا کہتے ہیں، ہم قربان جائیں اپنے نصیب پر، ہم صحابہ کرام کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ ہم نے ان کا دامن بھی تھام کر رکھا ہے، ہم نے ان کا دامن بھی تھام کر رکھا ہے کہ ان کا دامن تھام کر ان کا دامن چھوڑ دیں تب بھی گزارا نہیں ہو سکتا، اور ان کا دامن تھام کر ان کا دامن چھوڑ دیں تب بھی زندگی و آخرت نہیں سنور سکتی۔ ہم نے دونوں کے دامن کو تھام کر رکھا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ ہم خوش نصیب لوگ ہیں، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم خلفائے راشدین سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم حضور کے تمام اولیاء کاملین سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم ہر حضور کے غلام سے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے آقا کریم نے فرمایا تھا، اور ہم یہ یقین کامل رکھتے ہیں کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو ہم انشاءاللہ تعالی ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے دنیا میں جس سے محبت کر رہے ہیں۔ ابھی یکم محرم الحرام کا شہادت کا سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوتا، بلکہ اسلام قربانی کا درس دیتا ہے۔ اسلام یہ بتاتا ہے، دین کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا دین کی پوری تاریخ قربانیوں سے، شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے، جب بھی کفر کی طاقتیں پروان چڑھی، جب بھی دین کو ضرورت پڑی، جب بھی دین پر آنچ آئی، صحابہ کرام خلفائے راشدین نے، حضور کے غلاموں نے، اہل بیت اطہار نے دین کی بقا کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر دین کو برقرار رکھا۔ ظالم، جابر، راشی، زانی، یزیدی باطل قوتوں کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق بلند کیا۔ یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بشارت دے دی گئی تھی کہ آپ کے اس نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کربلا کی مٹی لا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کربلا کی وہ اس میدان کی مٹی ہے جہاں آپ کے نواسے کو یہ امت شہید کر دے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مٹی کو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیتے ہیں۔
فرماتے ہیں اسے سنبھال کر رکھ لو، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے، سمجھ لینا میرے جگر کے ٹکڑے کو، میرے نواسے حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب یہ بھی تھا کہ اس وقت جب یہ کربلا کا واقعہ ہوگا، اس وقت ام المومنین کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں گی، حیات ہوں گی، اور جب آپ یہ منظر دیکھ لیں گی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مٹی کو ایک بوتل میں ڈال کر رکھ دیا، اور جب یہ سرخ ہو گئی، جب یہ خون میں رنگ میں تبدیل ہو گئی، آپ سمجھ گئیں کہ آج نواسہ رسول کو، آج اس حسین کو شہید کر دیا گیا جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے تھے، میری بیٹی، میری لگتے جگر، حسین کو رونے نہ دیا کر، ارے حسین روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، حسین روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی گردن پر بوسے لیتے تھے، اس لیے بوسے لیتے تھے معلوم تھا کہ ان کی گردن پر خنجر چلایا جائے گا، اس گردن پر خنجر چلایا جائے گا۔ پھر فرماتے تھے کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی حسین سے محبت رکھ، اور جو حسین سے محبت کرتا ہے یا اللہ تو ان سے بھی محبت کر۔ پھر فرمایا حسن اور حسین میرے دنیا کے پھول ہیں۔ پھر فرمایا حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، شباب اہل الجنہ کہ نوجوانوں کے جنت کے سردار ہیں۔ کون؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ آج کہنے والے کہہ دیتے ہیں، میں کہتا ہوں اپنی زبان کو لگام دیا کرو، یہ لفظ اچھے نہیں لگتے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی 3 دن نہیں دیا گیا۔ میں کہتا ہوں پانی کی کیا مجال تھی، نہر فرات کی کیا مجال تھی کہ وہ امام حسین کو پانی نہ دے۔ ارے حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر ایڑیاں رگڑیں تو زمزم کا کنواں جاری ہو جائے، زمزم کا چشمہ جاری ہو جائے، جسے بی بی حاجرہ زمزم کہہ کر روک دیں، اگر نہ روکیں پوری دنیا میں زمزم پھیل جائے۔ میرا عقیدہ، میرا یقین کامل کہتا ہے کہ میرے اور آپ کے امام حسین اگر نہر فرات کو حکم دیتے، نہر فرات قدموں میں آ جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عنوان سنت۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے؟ آج لوگوں نے مقام نہیں سمجھا۔ کوئی شراب پی کر، کوئی نشے کی حالت میں، کوئی گندا میلا ہو کر ان عظیم ہستیوں کا نام لیتا ہے جنہوں نے دین کو زندہ کیا۔ ارے جنہوں نے 109 زخم ہونے کے باوجود سر سجدے میں رکھ کر نماز ادا کی ہو، 109 زخم جس کے جسم پر لگے ہوں اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہا، دنیا کو پیغام دے کے گئے، حالات کیسے بھی ہوں نماز معاف نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اگر امام حسین سے محبت کے دعوے دار ہو تو نماز کی پابندی کرو، اگر امام حسین سے محبت کے دعوے دار ہو تو قرآن پڑھنا سیکھ لو، قرآن کو پڑھا کرو۔ جب امام حسین سے محبت قبول ہوگی، جب امام حسین کی غلامی قبول ہوگی، جب تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے۔ ارے یہاں آج حق بات کہنے کی آ جائے تو لوگ ڈر کر گھر چلے جاتے ہیں، ہمارا کیا بنے گا، ہم پر کیس داخل ہو جائے گا، ہمیں لوگ مار جائیں گے، لوگ ہم پر فائرنگ کر جائیں گے، ہمیں کورٹوں کے چکر کاٹنے پڑیں گے۔ پھر باتیں سب کرتے ہیں کہ ہم امام حسین کے غلام ہیں، امام حسین کے نام پہ قربانی دے دیں گے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 72 رفقائے کار کی قربانی جانوں کی دے کر دنیا کو پیغام دے گئے، اگر دین پر کبھی آنچ آئے جانا، اگر تم تھک جاؤ، تمہیں تکلیف محسوس ہو، ہماری طرف نگاہ کر لینا، تمہیں سکون مل جائے گا۔ یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون سیدنا امام حسین؟ وہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کل عید کا دن ہے، سب بچوں نے کپڑے سلوا لیے ہیں، دنیا کو بانٹنے والے ان کے پاس عید کے کپڑے نہیں ہیں، دنیا کو بانٹ رہے ہیں، پوری کائنات کو بانٹ رہے ہیں، ان کا صدقہ مل رہا ہے، ان کے نواسوں کے کپڑے نہیں بنے ہیں۔
عرض کرتے ہیں امی جان سب بچوں کے کپڑے سل گئے، کل عید کا دن ہے، بچے نئے کپڑے پہنیں گے، ہمارے کپڑے کب سلیں گے؟ سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں کہ جس کے بارے میں کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ سبحان اللہ۔ تو سیدہ طیبہ بچوں سے کہتی ہیں بیٹا کل کپڑے سل کر آ جائیں گے، بچے شہزادے حسنین کریمین خوش ہو جاتے ہیں کل ہمارے بھی کپڑے سل کر آ جائیں گے۔ وہ جیسے ہی جاتے ہیں سیدہ طیبہ ہاتھ رب کی بارگاہ میں بلند کرتی ہیں، مولا اپنی بندی کی لاج رکھ لینا، اپنی بندی کی لاج رکھ لینا، میں نے اپنے بچوں کو کہہ دیا کہ کل کپڑے سل کے آ جائیں گے۔ قربان جائیں رب کریم بھی امام حسین سے کتنی محبت کرتا ہے، رب کریم بھی سیدہ طیبہ کی کتنی اہمیت اور شان بتاتا ہے۔ ادھر دعا کی، ادھر صبح ہوئی تو دستک دروازے پر ہوتی ہے، ایک درزی کپڑے دینے آتا ہے کہ یہ معصوم حسنین کریمین کے کپڑے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بیٹا میری لگتے جگر یہ تو بتاؤ تمہیں معلوم ہے یہ درزی کون تھا؟ عرض کی یہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ درزی جبرائیل علیہ السلام تھے اور یہ کپڑے جنت سے سل کر آئے حسنین کریمین کے لیے۔ یہ حسنین کریمین کا مقام ہے۔ حسنین کریمین کی شان یہ ہے کہ جب عیسائیوں کے بڑے بڑے لوگوں نے مباہلہ کرنا شروع کیا، بس میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ بارش کی بھی تھوڑے معاملات چل رہے ہیں، مباہلہ کرنا شروع کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کو لے کر میدان کی طرف آنے لگے تو جو ان کا بڑا سردار تھا جب اس نے نورانی چہرے والوں کو دیکھا تو اپنے بڑے بڑے سرداروں کو، بڑے بڑے عالموں کو کہنے لگا ارے تم لوگ کن سے مباہلہ کرنے آ گئے ہو؟ میں یقین سے دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ نورانی چہرے والے اگر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں ہماری پوری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ یہ کہنے کے بعد وہ بغیر عیسائی جتنے بڑے بڑے لوگ تھے سب مباہلہ چھوڑ کر بغیر مباہلہ کیے میدان سے چلے گئے۔ یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت اور مقام ہے۔ وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی، آج کسی کے گھر میں لاش پڑی ہو، آج کسی کے گھر میں میت پڑی ہو تو رونا پیٹنا اور کفریہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا ان کا، قرآن پڑھنے کا بھی ان کا دل نہیں کرتا، درود پڑھنے کا بھی ان کا دل نہیں کرتا۔ افسوس کا عالم تو یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ، میت کے ساتھ مسجد میں جنازہ لے کر آتے ہیں، مسجد کے باہر جنازہ رکھا ہوتا ہے اور جنازے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مسجد جا کے نماز نہیں پڑھتے۔ آپ کے سامنے بھائی بھتیجے بھانجے سب کے لاشیں پڑے لیکن اس کے باوجود نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس میدان کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیغام اور دیا کہ نماز سب کے پیچھے نہیں ہوتی۔ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ تم 30 سالوں سے یہ بات کرتے ہو کہ نماز سب کے پیچھے نہیں ہوتی، اس کی کوئی دلیل دو۔ میں کہتا ہوں آؤ کربلا کی تاریخ تو پڑھو نا ذرا، کربلا کی تاریخ پڑھو۔ ایک طرف 22,000 یزیدیوں کا لشکر تھا، وہ بھی کلمہ گو تھے، وہ بھی قرآن کو ماننے والے تھے، وہ بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے، اذان وہاں بھی ہوتی تھی، نماز وہاں بھی ہوتی تھی، مگر ادھر تھوڑے لوگ تھے، امام حسین کے رفقہ کار تھے، اذان ادھر بھی ہوتی تھی، نماز ادھر بھی ہوتی تھی۔ میدان کربلا میں بتا دیا جو فاسق ہو، فاجر ہو، نبی کی آل کا گستاخ ہو، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ یہ 2 نمازیں میدان کربلا میں، 2 اذان ہوتی تھی، 2 نمازیں ہوتی تھی۔ اور جب آج بعض لوگ، بس اینڈ کر رہا ہوں، کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن وقت شارٹ ہے، آج کچھ لوگ یزید کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، یزید کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی اگر تمہیں یزید اچھا لگتا ہے تو تم اپنے گھر رکھ لو اس کو، تم اپنے بچوں کے نام یزید رکھنا شروع کر دو، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن
ہم اسے پلید جہنمی بولتے ہیں۔ یزید وہ ظالم، وہ جابر، وہ شرابی زانی شخص تھا جس نے 10,000 اہل مدینہ کو قتل کروایا۔ کتنے؟ 10,000۔ زور سے پیچھے آلوں گی۔ 10,000 اہل مدینہ کو قتل کروایا، جس نے 1700 صحابی اور تابعی کو قتل کروایا، جس میں 700 قرآن کے قاری تھے۔ 1700 صحابہ کرام اور تابعین بہت بڑا فگر ہے، ان کو شہید کروایا۔ وہ یزید پلید جس نے 3 دن مسجد نبوی میں اذان اور نماز بند کرا دی، اور جب اس کی دور حکومت کا 3را سال تھا، اس نے خانہ کعبہ کو آگ لگا دی، خانہ کعبہ پر حملہ کیا۔ جو وہ مینڈا، جو وہ دمبا جو حضرت میں اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے ذبح کیا گیا تھا، اس کے جو سینگ لگے تھے وہ بھی اس آگ سے جل گئے۔ جو خانہ کعبے کی چھت پر رکھے تھے وہ بھی اس آگ سے جل گئے جو یزید نے آگ لگوائی۔ وہ یزید پلید جہنمی تھا۔ اور پھر اس کا حال کیا ہوا؟ شاعر کہتا ہے افضل ہے کل جہاں سے، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، اور صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا۔